بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پدہ اسلامی عقائد کورس کا 16واں عنوان ہے کتب عقائد کا تعارف، یعنی عقائد کی عقیدوں کی جو کتابیں ہیں ان کا تھوڑا سا خلاصہ، ان کی تھوڑی سی پہچان۔ عقائد کی کتابیں بہت سی ہیں، لیکن ہم چند کتابوں کے نام لیتے ہیں۔ عقائد میں سب سے پہلی کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ یہ کتاب مختصر ہے، عربی میں ہے، جس کا اردو ترجمہ البیان الاظہر مولانا عبدالحمید سواتی نے بھی کیا ہے، اور پاکستان کے عالم دین مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی الفقہ الاکبر کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور ماں الیاس گمن صاحب کے یوٹیوب پر اس کتاب کے اسباق اور سبق بھی موجود ہے جسے ہم سن سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کے اسباق بھی ماں الیاس گمن صاحب نے اردو کے اندر یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہیں، ہم انہیں سن سکتے ہیں۔ تیسری کتاب ہے المہند علی المفند۔ جب علماء دیوبند پر اعتراض ہونے لگے کہ تم گستاخ رسول ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تو اس وقت ان اعتراضات کے جواب میں مولانا خلیل احمد صاحب نے ایک کتاب لکھی اور علماء دیوبند کے صحیح عقائد کو بیان کیا، تو عقائد کی کتاب ہے المہند علی المسند۔ چوتھی کتاب ہے عقائد اسلام۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اردو زبان میں لکھی ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے اور بہت ہی آسان الفاظ میں ہے، ہر کسی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور بہت سی کتابیں ہیں اسلامی عقائد، عقائد اہل سنت والجماعہ مدلل کے نام سے، اور اسلامی عقائد و نظریات کے نام سے، اور اسی طرح مفصل و مدلل عقائد اہل سنت والجماعت کے نام سے، اور مولانا الیاس گمن صاحب کی مختصر اور مطول بہت ساری کتابیں نیٹ کے اوپر اپلوڈ ہے۔ اور ان کے علاوہ تعلیم اسلام، بہشت دیور، تحفظ المسلمین میں بھی کچھ عقائد کا ذکر ہے، اور ہندی میں مولانا احمد اللہ ایرانی صاحب کی بھی کتاب ہے جو ہندی زبان میں ہے۔ یہ سب کتابیں سب تو نہیں، کچھ نہ کچھ کتابیں ہمارے گھر میں رہنا چاہیے اور ان کی تعلیم بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکے۔ کتاب ہوں گی تو ہمارے پاس آنے والی نسلوں کے عقائد کی حفاظت کا ذریعہ ہوں گا۔ 17واں عنوان ہے اصلاح عقائد کا طریقہ۔ سیکھنا، اصلاح عقائد یعنی عقیدہ درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ سیکھیں اور ذہن نشین کریں، یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم کو سیکھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ 18واں عنوان ہے عقائد کی حفاظت کا ذریعہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ائمہ دین اور 14 سالہ امت کے علماء کرام پر ہم بھرپور اعتماد رکھیں کہ انہوں نے ہم تک دین کی بات صحیح اور درست طور پر پہنچائی ہے اور پوری باتیں بتا دی ہے، کوئی بات کو نہیں چھپایا ہے، اور اگر کوئی اختلاف کا ان کے خلاف عقیدہ لائے تو درست نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اکرام اور 14 سالہ علماء اکرام کے عقائد کے خلاف کوئی نیا عقیدہ لاتا ہے تو عقیدہ درست نہیں ہوگا، اور اپنے زمانے کے اہل سنت والجماعت کے علماء پر اعتماد رکھے، ان سے وابستہ رہے، ان سے تعلق قائم کرے اور ان سے صحیح رہنمائی لیتے رہے، اور نیک بزرگوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھے۔ نیک بزرگ اس لیے کہ نیک بزرگ صحیح العقیدہ، کیونکہ آج کل ڈھونگ بہت ہے، نام و نبود ہے، اس لیے دیکھ کر نیک صحیح العقیدہ بزرگ سے اپنا تعلق قائم رکھے۔ عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور سنیں، مستند علماء کرام کے بیانات سنیں اور باطل مقرروں کے بیانات سننے سے پرہیز کریں، باطل کو نہ سنیں۔
اور نیک اعمال کا اہتمام کرے، برے کاموں سے بچے اور اپنے اسلاف کا حالات و واقعات کا مطالعہ کرے اور فتنوں کے بارے میں معلومات رکھے کہ کون کون سے فتنے ہیں اور کس طرح ہے، ان کے نظریات کیا ہے۔ یہ ہمارا کورس مختصر تھا جس کے اندر ہم بنیادی اور اہم باتیں بتائیں گے، لیکن ایک تفصیلی کورس جس کے اندر تمام فتنوں کا ذکر ہو کہ دنیا کے اندر کون کون سے فتنے ہیں اور ان کے کیا نظریات ہیں اور ہم کو ان نظریات سے بچنا ضروری ہے۔ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی تفسیری عقائد کا کورس بھی رکھیں گے، فتنوں کے نام لے لے کر ان کا تعاقب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے عقیدے کو درست فرمائے۔